رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الحجر آیت نمبر 45 سے ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک متقی باغات اور چشموں میں ہوں گے۔ پیچھے تذکرہ ہو رہا تھا جہنم اور اہل جہنم کا، اور اب اس کے مقابلے میں جنتیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اور جنت کی نعمتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ دونوں کے تذکرے برابر برابر چلتے ہیں، تاکہ جہاں جہنم سے خوف پیدا ہو وہاں جنت کو حاصل کرنے کی ترغیب دل میں آئے۔ فرمایا ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک پرہیزگار باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، یعنی انہیں باغات دیے جائیں گے اور چشمے دیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ ان المتقین فی جنات و نہر، باغات میں اور نہروں میں ہوں گے، تو چشموں سے مراد بھی جنت کی نہریں ہی ہیں۔ ادخلوہا بسلام آمنین، انہیں کہا جائے گا کہ داخل ہو وہ تم ان میں سلامتی کے ساتھ، با امن ہو کے داخل ہو وہ تم ان باغات میں سلامتی کے ساتھ، یعنی ہر قسم کی آفات سے، مصائب سے، مشکلات سے، موت سے، گھبراہٹ سے امن ہے۔ آمنین، اور امن والے ہو تم، یعنی کسی قسم کا تمہیں خوف بھی نہیں ہوگا۔ سلامتی ہے آفات سے، اور آمنین تم امن والے ہووگے ہر قسم کے خوف سے۔ یا سلام کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلام کے ساتھ داخل ہو وہ، یعنی فرشتے تمہیں سلام کہیں گے، اللہ تمہیں سلام کہے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اور کھینچ لیں گے ہم وہ جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غِلٍ بغض، کینہ، حسد، ایک دوسرے کے خلاف جلن، دشمنی، وہ ہم کھینچ لیں گے۔ دیکھیں دنیا میں بعض اوقات دونوں مومن ہوتے ہیں، دونوں مسلمان ہوتے ہیں، لیکن دل میں ایک دوسرے کے خلاف کوئی رنجش آ جاتی ہے، دل میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے، کینہ اور بغض آ جاتا ہے، حسد پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے انسان کو پریشان کرتی ہے۔ اب جو شخص دل میں کسی کے خلاف کڑھ رہا ہے، جل رہا ہے، حسد کر رہا ہے، بغض اور نفرت رکھے ہوئے ہے، وہ اپنے آپ کو بھی تو کھائے جا رہا ہے، وہ پریشان ہے، وہ سکون میں نہیں ہے۔ جبکہ جنت میں یہ چیز نہیں ہوگی، جنت میں کسی قسم کی ایسی چیز نہیں ہوگی جو انسان کو پریشان کرے، جو اس کے دکھ میں اضافہ کرے، جو اندر سے اس کو کاٹتی رہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی دل میں بھی کینہ نہیں رکھنے دے گا۔ اچھا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر کسی کو معاف بھی کر دے دنیا میں، لیکن پھر بھی دل اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، دل سے بات نہیں جاتی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ معافی کا تعلق ظاہر سے تو ہوتا ہے، مثلا معاف کر دیا، گالی نہیں دی، تانا نہیں دیا، مارا نہیں، کچھ نہیں کیا، معاف کر دیا، لیکن بعض کا دل میں بات رہ جاتی ہے، وہ نہیں نکلتی، دل میں دکھ رہ جاتا ہے۔ لیکن جنت میں ایسا بھی نہیں ہوگا، دل بالکل شیشے کی طرح صاف شفاف ایک دوسرے کے متعلق۔ اور وہ کیسے ہوں گے؟
حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے کہ جب ایماندار پل صراط کو عبور کر کے آگے چلے جائیں گے، جہنم سے بچ گئے، آگے نکل گئے، کیونکہ جہنم کے اوپر پل ہوگا، صراط جسے کہتے ہیں، ایماندار اس کو عبور کر کے اس کو کراس کر گئے، اب آگے جنت اور جہنم کے درمیان ایک اور پل ہوگا، اس پر تمام ایمانداروں کو اکٹھا کیا جائے گا۔ اب ان کے آپس میں جو زیادتیاں ہوں گی، اب وہ بھی مومن ہے، وہ بھی مومن ہے، وہ بھی جنتی، وہ بھی جنتی، دونوں جنت میں جا رہے ہیں، لیکن آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کوئی اونچ نیچ کی تھی، کوئی ظلم کیا تھا، کوئی زیادتی ہو گئی تھی، تو اس پل پر اللہ تبارک و تعالی وہاں ان کا آپس میں ان کو بدلہ دلائیں گے۔ دیکھیں حقوق العباد کا معاملہ اتنا نازک ہے، جنتی ہے لیکن بغیر بدلے کے نہیں جا رہے، وہاں ان کو بدلہ دلائیں گے اللہ تبارک و تعالی، اور بدلہ دلا کے پھر ان کے دلوں کو بالکل صاف کر دیں گے، ان کے دلوں سے رنجش، نفرت، بغض، کینہ بالکل ختم ہو جائے گا، اور دل شیشے کی طرح صاف شفاف ہو جائیں گے، اور پھر صاف دل لے کے وہ جنت میں جائیں گے۔ اسی کے متعلق کہا وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ، ہم کھینچ لیں گے وہ جو ان کے سینوں میں ہوگا، من غلٍ بغض، یقینا، اخواناً، وہ بھائی بھائی ہوں گے، جنت میں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہیں گے، علی سرر متقابلین، وہ تختوں پر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوں گے، متقابل، آمنے سامنے، سرر سریر کی جمع ہے، تخت، اونچی جگہ، سرر مرفوعہ، جیسے اور جگہ آتا ہے کہ ان کے لیے اونچے تخت ہوں گے، اونچی مسندیں ان کے لیے بنی ہوں گی، تو ان پر آمنے سامنے ہوں گے۔ دیکھیں دنیا میں جب رنجش پیدا ہو جائے نا، کسی کے خلاف کینہ اور بغض آ جائے، نفرت پیدا ہو جائے، تو لوگ پھر آمنے سامنے نہیں ہوتے، راستے میں آر جا رہے ہیں، کنی کترا جائیں گے، یا کہیں بیٹھنا پڑ گیا تو سامنے نہیں بیٹھیں گے ایک دوسرے کے، جن کی آپس میں رنجش ہوگی، وہ ادھر بیٹھے گا، وہ ادھر بیٹھے گا، یا بعض اوقات نظریں ایک دوسرے سے نہیں ملائیں گے، منہ پھیر لیں گے، یہ دنیا کا حال ہے۔ لیکن آخرت میں ایک دوسرے کے سامنے، آمنے سامنے اللہ بٹھا دے گا، کیونکہ آپ بھائی بھائی بن گئے، رنجشیں بالکل ختم ہو گئیں۔ لا یمسہم فیہا نصب، نہیں پہنچے گی انہیں، فیہا ان میں، یعنی باغات میں، جنتوں میں، نصب، تھکاوٹ، ان باغات میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ دنیا میں تھکاوٹ ہو جاتی ہے، دنیا ایسی ہے کہ پریشانیوں کا گھر ہے، اس میں کوئی کام کر رہا ہے تو تھک گیا، کوئی نکما ہے تو بھی نکما بیٹھے بیٹھے تھک جاتا ہے، اگر آدمی زیادہ لیٹا رہے تو تھک جائے گا، زیادہ دیر بیٹھا رہے تو تھک جائے گا، زیادہ دیر کھڑا رہے تو تھک جائے گا، زیادہ دیر چلنا پڑے تو تھک جائے گا، کام کرے تو تھک جائے گا، نکما رہے تو تھک جائے گا۔ دنیا میں چین نہیں ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی، ٹینشن ہوتی رہتی ہے، لیکن وہاں تھکاوٹ کوئی نہیں ہوگی۔ لا یمسہم فیہا نصب، کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ انہیں نہیں آئے گی، کیونکہ تھکاوٹ بھی ایک قسم کی پریشانی ہے، اور وہاں پریشانی نہیں ہونی کسی قسم کی۔ وما ہم منہا بمخرجین، اور نہیں ہوں گے وہ ان سے نکالے ہوئے، ان کو نکالا نہیں جائے گا جنت سے۔ دنیا میں اگر آدمی کہیں جائے اور جگہ بڑی پسند آ جائے تو پھر بھی وہاں سے جانا ہوتا ہے، ہمیشہ نہیں رہنا ہوتا، یا کچھ بھی نہ ہو تو آخر موت تو آنی ہے، موت کے ذریعے نکلنا ہے جگہ سے، لیکن وہاں یہ بات نہیں ہوگی، جو جگہ مل گئی
پرسکون نعمتوں سے بھری، وہ ہمیشہ کے لیے الاٹ ہو گئی، ہمیشہ کے لیے مل گئی، وہاں سے نکالا نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں کیسی جنت ہے وہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جو ہوں گے وہ ہمیشہ صحت مند رہیں گے، ان کو کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اوپر ہے نا بسلام آمنین، پہلے کہہ دیا جائے گا داخل ہو وہ سلامتی کے ساتھ، ہر قسم کی آفت سے، بیماری سے، مصیبت سے، مشقت سے تمہیں سلامتی ہے اور تم امن میں ہو۔ جنت میں صحت مند ہوں گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی، زندہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، نوجوان رہیں گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ رہیں گے، کبھی نکالا نہیں جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہے نا کہ اس میں لا یمسهم فیہا نصب، اس میں کسی قسم کی تھکاوٹ نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری سنا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں سونے کا محل دیں گے، سونے سے بنا ہوا، اور ایک روایت میں ہے کہ موتی کا بنا ہوا۔ اب دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ موتی بھی سونے کا ہوگا، یعنی اس کے ڈیزائن ایسا ہوگا جیسے موتی ہو۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ نہر کے کنارے پر سارے موتی نما محلات ہوں گے ایک ہی ڈیزائن میں۔ تو مجھے حکم ہوا کہ میں خدیجہ کو خوشخبری سناؤں کہ اس کے لیے سونے کا بنا ہوا محل ہے جس میں کسی قسم کا شور و غل نہیں ہوگا، اور جس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہیں رہنا ہوگا، انہیں نکالا نہیں جائے گا۔ اب دیکھیں شور و غل بھی بعض اوقات پریشان کرتا ہے، چین ختم کر دیتا ہے۔ بعض اوقات بچوں کا شور ہوتا ہے گھر میں، بچہ رو پڑا، بعض اوقات باہر کوئی ایسے شور ہوتے ہیں، نیند میں خلل آ جاتا ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے، لیکن وہاں بالکل پرسکون ماحول، کسی قسم کا شور و غل نہیں ہوگا۔ آگے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہوں۔ وَأَنَّ عذابی، اور بے شک میرا عذاب، هو العذاب العلیم، وہ عذاب ہے دردناک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے نبی، آپ بتا دیں، عبادی میرے بندوں کو، میرے بندوں کو بتا دیں، رحمان کے بندے۔ کیا بتا دیں؟ دو باتیں، صرف ایک نہیں، دو باتیں بتا دو۔ ایک یہ بتاؤ کہ اللہ غفور و رحیم ہے، دوسرا یہ بھی بتاؤ کہ اس کا عذاب دردناک ہے، تاکہ وہ دونوں باتیں لے کے چلیں ساتھ، اور دونوں باتیں ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ جبکہ اکثر لوگ صرف ایک صفت اللہ کی یاد رکھتے ہیں، غفور و رحیم والی، یہ ہر کسی کے زبان میں ہو، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یہ کوئی نہیں سوچتا کہ اس کا عذاب بھی ہے ساتھ، عذاب بھی دردناک ہے، اذیتناک ہے۔ تو یہ شیطان کا چکر ہوتا ہے، وہ صرف امیدوں پہ رکھتا ہے۔ وہ کہا تھا نا اس نے جب چیلنج کیا تھا کہ میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، یہ باقاعدہ پہلے دن اس نے یہ چیلنج کیا تھا، میں انہیں امیدیں دلاؤں گا، صرف امید پہ رہیں گے، کریں گے کچھ نہیں۔ امید کیا ہے؟ وہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ اب وہ دوسری صفت اللہ کی جو عذاب علیم والی ہے، یہ شدید العقاب والی ہے، کہ سخت سزا دینے والا ہے، وہ یہ صفت ذہن میں نہیں آنے دیتا، برائی کرتے ہوئے، گناہ کرتے ہوئے، نافرمانی کرتے ہوئے، وہ ایک صفت کو غالب رکھتا ہے۔ لیکن اللہ کا حکم یہ نہیں ہے، فرمایا میرے بندوں کو دونوں باتیں بتاؤ کہ میری بخشش بھی بڑی ہے، بہت بخشنے والا ہوں، رحم کرنے والا ہوں، اور ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ اگر تم گناہوں میں رہے
کفر و شرک کرتے رہے، بدعات کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، توبہ نہ کی، تو پھر میرا عذاب بڑھ سکتا ہے، دردناک عذاب ہے، اذیتناک ہے۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔